اسرائیل کا خطے کے نقشے میں تبدیلی کا ارادہ مسترد کرتے ہیں۔ جی سی سی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پورا خطہ اس تنازع کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ خلیج تعاون کونسل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ضمانت دی جائے جنگ کے بعد ایرانی میزائل خطے کے لیے خطرہ نہیں ہوں گے۔ اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے ایران کا میزائل پروگرام صرف اسرائیل ہی نہیں پورے خطے کے لیے خطرہ قرار۔ جی سی سی ممالک یعنی خلیجی ممالک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے یعنی کہ ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے پر زور آبنائے ہرمز کی حیثیت میں تبدیلی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ چیز سامنے آئی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپڈیٹس آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ شمالی اور جنوبی تہران پر شدید بمباری ہوئی ہے، 12 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مغربی تہران میں عمارت اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اصفہان، شیراز اور کاراج میں بھی دھماکوں کی اطلاع ہے۔ تو امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، مسلسل بمباری کی جا رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، اور تازہ بمباری میں 12 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ مغربی تہران میں بھی نشانہ بنایا گیا ہے مختلف جگہوں کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے۔ وہی چیز ہے نا کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بحرین میں الومینیم کی ایک بڑی کمپنی پر ڈرون حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں، بحرینی حکام یہ بتا رہے ہیں، اور ان کے مطابق تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کویت کی وزارت دفاع نے بھی ایک ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر عراق کے اربیل ریجن میں کرد رہنما کی رہائش گاہ کے قریب بھی ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ عراقی حکام کے مطابق مسعود بارزانی کے گھر کے قریب ڈرون گرایا گیا ہے، اور دوسری جانب ایران نے سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اسرائیلی اور امریکی یونیورسٹیاں بھی ممکنہ اہداف بن سکتی ہیں۔ پاسداران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ ایران اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ اور شیرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ گزشتہ چند ماہ سے پاکستان کو بہت زیادہ سفارتی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، اور موجودہ جنگ کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو پاکستان کا کردار بہت ہی زیادہ پازیٹیو دیکھنے میں آ رہا ہے، مثالی رہا ہے، چونکہ پاکستان کی ایک کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ رکے، اور پاکستان ثالثی اور سفارتکاری کا ایک نیا باب رقم کرنے کو بھی تیار ہے۔ بالکل، تو ایران اور امریکہ کو ایک میز پر بٹھانے کی تیاری۔ آج اسلام آباد میں بڑی بیٹھک لگے گی۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کمیشن 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا۔ ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ مناظر ویژولز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر العاطی خطے کی صورتحال پر 4 ملکی وزراء خارجہ کے اہم ترین اجلاس میں شرکت کریں گے، اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بھی موجود ہوں گے۔ اجلاس کی صدارت نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے۔ خطے میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے تجاویز کا بھی تبادلہ ہوگا۔ ترکی، مصر اور سعودی وزراء خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملیں گے، تو ایک اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں، اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق برادر ممالک کے وزراء خارجہ کا دورہ باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنائے گا، اور پاکستان کی جو ایک پوزیشن ہے اسے یقینی طور پر اور فرم ہوگی وہ، اور ڈیفینیٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، تو آپ دیکھیں نا کہ اس کا پاکستان کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ایگزامپلری فائدہ مل رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے پاکستانی پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستانی پرچم بردار 2 جہاز روزانہ کی بنیاد پر آبنائے ہرمز سے گزریں گے۔ ایران کا اقدام خوشائن اور امن کی نوید ہے۔ خطے میں استحکام لانے میں یہ اقدام مددگار بھی ثابت ہوگا۔ ایران کا مثبت اعلان امن کی جانب اہم پیش رفت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسحاق ڈار نے ایکس پر پیغام میں مزید کہا ہے کہ ایران کا اقدام ہماری مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط کرے گا۔ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ اور اسے بھی ہم ایک صفاتی کامیابی ہی تو قرار دیں گے نا، اور کیا اسے قرار دیا جائے گا۔